الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے اور ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں نقشبندی بزرگوں کا بہت سارا ذکر خیر کیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں استقامت سے نصیب فرمائے کہ ہم یوں ہی بزرگان نقشبند کا جو نا ذکر خیر کرتے چلے جائیں۔ تو بہرحال ہمارا جو پچھلا سلسلہ تھا وہ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص، مرید خاص، لخت جگر، نور نظر حضرت سید شمس الدین المعروف امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات گرامی پر ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا کہ جو کہ پارٹ 1 کے طور پر ہم نے شامل کیا ہے، اور اب پارٹ 2 آگے انشاءاللہ جو ذکر خیر ہے حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی یہ عرض کی تھی کہ اگلا جو سلسلہ ہوگا یعنی یہ پارٹ 2 جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں ان کے آپ کے جو ہے نا تصرفات، آپ کی کرامات اور آپ کے خلفاء اور آپ کے صاحبزادوں کا جو ہے نا وہ ذکر خیر اور انشاءاللہ ان کے نام وغیرہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اختصار کو ملحوظ کرتے ہوئے ہم تفصیلاً جو ہے نا وہ خلفاء اور صاحبزادوں کا ذکر نہیں کریں گے، فقط نام تک اکتفا کریں گے برکت حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ آگے آپ کی جو کرامات ہیں اور آپ کا وصال مبارک وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین کم و بیش 114 تھے، لیکن آپ کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ اشخاص میں 4 حضرات ایسے مشہور و معروف تھے جو مراحل سلوک طے کر کے درجہ تکمیل و ارشاد تک پہنچے اور آسمان طریقت اور معرفت کے درخشندہ ستارے بن چکے تھے، جس سے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ اولاد اور خلفاء جو تھے آپ کے 4 صاحبزادے تھے۔ نمبر 1 امیر برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جو دوسرے صاحبزادے تھے حضرت امیر حمزہ، اور تیسرے تھے حضرت امیر شاہ، اور چوتھے تھے حضرت امیر عمر رحمہ اللہ، یہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ اور آپ کے خلفاء بھی 4 تھے۔ نمبر 1 خواجہ بہاؤالدین نقشبند، نمبر 2 مولانا عارف دیگرانی، اور نمبر 3 شیخ جمال الدین داستانی، اور نمبر 4 شیخ یادگار رحمہ اللہ اجمعین، کہ یہ جو آپ کے خلفاء اور آپ کے جو اولاد امجاد تھی ان کے مقدس نام تھے، اور ان میں سے ہر ایک صاحب ارشاد تبلیغ تھے۔ تو ان کا ایک طویل ذکر موجود ہے لیکن وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آئیے اگلا جو سلسلہ ہے آپ کے تصرفات اور کرامات جو ہیں انشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ یعنی حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے اصحاب اور مریدین اور خلفاء کے ساتھ مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے تھے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینا وقت کے بڑے بڑے کاملین کا شیوا اور طریقہ رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقت نکال کر بزرگان دین کی بارگاہ میں باادب ہو کر حاضری دینا اپنا مشغولہ بنائیں، اور یہی بڑا محبوب مشغولہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دن آپ کے اصحاب کی ایک جماعت حضرت جگردوں آتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی تو دوران سفر ان کے راستے میں ایک شیر آ گیا۔ جب انہوں نے شیر کو دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور ان کی پیشانیوں سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور ان کو حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو، کہ تمہاری پیشانیوں پر یہ پسینہ کس طرح سے ہے، اور یہ آثار جو پریشانیوں کے نمودار ہے کون سی چیز ایسی دیکھ لیے کہ حواس باختہ ہو گئے ہو؟ تو آپ کے مریدین اور خلفاء نے عرض کی حضرت وہ دیکھیے کہ شیر ہمارے راستے کے اندر آڑ بن کر کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو، کہ اللہ اور اس کا حبیب ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو پھر کمال دیکھیے کہ جب مریدین آپ کے ساتھ آگے گئے تو آپ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شیر، اگر تو خدا کے حکم سے یہاں کھڑا ہے تو میں تجھے اس خدا کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا۔ یہ کہہ کر آپ نے شیر کی گردن پکڑ کر راستے سے ایک طرف کر دیا۔ کمال دیکھیے سبحان اللہ کہ شیر نے آپ کو بغور دیکھا، تعظیم بجا لاتے ہوئے سر جھکایا اور ایک طرف چل دیا۔ واہ! کچھ عرصے کے بعد آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا یا شیخ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا سنو، جو ظاہر اور باطن میں اللہ جل وعلا سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ کمال دیکھیے گویا کہ یہ بھی آپ کے مریدین کے لیے تربیت کا ایک ذریعہ تھا۔ اور ایک دن آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ خواجہ ابو حفظ کبیر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد شریف میں تشریف فرما دے کہ لوگوں کے اصرار وہ گزارشات پر واز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوران واز
آپ مناسک حج شرط و بسط کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ ایک غیر اعتقادی بندہ جو تھا کہ جو دل کے اندر بغض رکھے ہوئے یہ خیال جو نا دل میں لا رہا تھا کہ حضرت جو تقریر کر رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں اور حج مناسک کے حج کے متعلق جو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ چیزیں یہ بیانات تو وہ کر سکتا ہے کہ جو حج کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، جو حج کر کے آیا ہو. اور آپ وہ جو بد اعتقاد شخص تھا اس نے اپنے دل میں یہ مطلب وسوسہ ڈالا کہ آپ نے یعنی حضرت امیر کلال نے حج تو کیا نہیں، تو یہ کس طرح سے جو نا باتیں بتا رہے ہیں. آپ نے بیان مکمل کیا، واعظ ختم کرنے کے بعد جب مسجد شریف سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اس بد اعتقاد شخص کو پکڑا اور کہا کہ اپنے دل کو اولیاء کے بغض سے صاف رکھو اور ان کے لیے بد اعتقادی کو چھوڑ دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر آپ نے اسے فرمایا تھا کہ یہ نادان جس کے پاس ایک درہم نہ ہو وہ اسی خیال میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو روحانی طور پر مفلس ہے، اس لیے تو نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ امیر کلال بھی مفلس ہے. تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ درویشوں کے متعلق فرمایا، اس نصیحت کی کہ درویشوں کے متعلق کیسی بد اعتقادی رکھتا ہے، اپنی سوچ کا رخ بدل اور دیکھ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے. جو ہی اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ بنفس نفیس طواف کعبہ میں مشغول تھے. آپ گویا کہ مسجد سے نکلے اور اس شخص کو نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا کہ دیکھ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے. سامنے سے سارے پردے حجاب کے ہٹ گئے اور اس شخص نے دیکھا کہ حضرت امیر کلال کعبے کا طواف میں کر رہے تھے، اس میں مشغول تھے. یہ اور آپ کی ایک اور مزید کرامت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ ان دنوں کا واقعہ کہ جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان قزان کے دربار میں جلادی میں مشغول تھے. یعنی جو جلادی کام کیا کرتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں پھانسی گارڈ پر جو ہے نا وہ جو ہینڈل کھینچ کر بندہ جو ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، یا پچھلے دور کے ادوار کے اندر کوئی مجرم جو موت کا سزا یافتہ ہوتا تھا اس کی گردن الگ کرنے کے لیے جو کام کرتا تھا اسے جلادی کہتے ہیں. اس کام میں جو ہے نا حضرت بہاؤالدین نقشبند مصروف تھے اور یہ ان کی نوکری تھی، پیشہ تھا. تو ایک روز سلطان کے دربار میں ایک مجرم پیش ہوا. سلطان مقدمہ کی سماعت کے بعد اس مجرم کو سزائے موت سنا دی. مجرم کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے حوالے کیا گیا. وہ اسے قصاص گاہ میں لے گیا، اس کی آنکھیں باندھ دی اور تلوار کھینچ کر رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا اور تلوار اس کی گردن میں پوری طاقت سے مار دی، مگر تلوار نے اثر نہ کیا. دوسری بار پھر بھرپور وار کیا مگر تلوار اثر نہ کیا. تیسری بار اور زور سے وار کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا. حضرت خواجہ نے دیکھا کہ تلوار کھینچتے وقت مجرم اپنے ہونٹ ہلاتا اور زبان سے کچھ کہتا تھا. حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے پوچھا، اللہ رب العزت کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سچ بتا کہ تیرے ہونٹ پر کون سا ذکر جاری ہے کہ اس کی برکت سے میری اتنی زوردار تلوار تیری گردن پر نہیں چل رہی. تو حضرت خواجہ نے پھر پوچھا وہ اس وقت کہاں ہے. آپ نے جب پوچھا نا کہ مطلب یہ تو کس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر اس نے فرمایا کہ مجرم جواب دیا کہ میں اپنے شیخ کو یاد کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیخ کون ہے اور کہاں ملے گا. تو فرمایا سید شمس الدین المعروف امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ان کا ادنا مرید ہوں. تو فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں خدا کے رب العزت کی قسم ہے کہ وہ کہاں ملے گا. تو پھر آپ نے حضرت شیخ کا جو ہے نا وہ پتہ دیا کہ وہاں جائیے اور کسی سے بھی پوچھئے، سوخار میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امیر کلال کہاں پر رہتے ہیں، تو آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی. آپ حضرت امیر کلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام نقشبند اور صحبت اختیار کی اور آپ کی تربیت میں رہ کر اپنے مقدر کو سنوارنے میں مصروف ہو گئے. فرماتے تھے کہ وہ بزرگ جو مرید کو تلوار کے نیچے سے بچا لے اور اگر کوئی اس کی خدمت بجا لائے تو عجب نہیں کہ اللہ جل وعلا اسے دوزخ کی آگ سے بھی بچا لے گا. بہت ساری کرامات ہیں آپ کی، لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہیں پر اختصار کرتا ہوں اور آپ کی چند ارشادات عالیہ ہیں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ رہو طلب علم سے ایک قدم بھی دور نہ رہو، کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے. بہت سے لوگ ناواقفی کی بنا پر تباہی کے بھنور میں جا گرتے ہیں. اور حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ نے مزید ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے اقوال قول زری ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو ارادت کیا ہے، تو یہ رضائے خداوندی کا اصول ہے. یہ بری عادتیں ترک کرنے، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت اور اپنی تقصیر کی دید اور اپنے عمل کی نادید کا نام ہے. ہر حال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بجا لاؤ، یعنی خود نیکی کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو اور خود بھی بچو دوسروں کو بھی بچاؤ.
اور غیر شرعی باتوں اور بدعتوں سے پرہیز کرو۔ حضرت امیر کلال نے مزید ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے اعمال کی کسوٹی شریعت کو بناؤ اور سنت رسول کو بناؤ، جو کام اس کسوٹی پر پورا اترے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ روزوں کے دنوں میں یعنی رمضان شریف کا جب روزوں کا وقت آتا ہے تو صبح شام اور رات دن برے کاموں سے باز رہو، کیونکہ اپنے کانوں کو حرام سننے، ہاتھوں کو حرام پکڑنے اور پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے روکنا بھی باطن کا روزہ ہے۔ روزے کے دوران تکبر، حسد، طمع، ریا، نفاق، کینہ اور خود پسندی سے باز رہو۔ معاف کیجیے گا۔ اسی طرح سے حضرت کی بہت سارے ارشادات گرامی ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے اصحاب کو بلا کر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کی مطابعت اور پیروی کا حکم دیا، اور اصحاب نے عرض کیا، حضور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر بالجہر میں آپ کی مطابعت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا اس معاملے میں بہاؤالدین کا کچھ اختیار نہیں، اس نے جو کیا بلا شبہ وہ حکمت الہی پر مبنی ہے۔ بہرحال حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 772 سنہ ہجری برس جمعرات آپ نے اپنے اصحاب سے دن، تاریخ اور ماہ سال پوچھ کر ارشاد فرمایا، گویا میں سال 772 ہجری کو عبور نہیں کر سکوں گا۔ اور حاضرین میں موجود حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ میں تم میں ان کے لیے جگہ خالی کر کے جا رہا ہوں۔ پھر بآواز بلند کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر آخری ہچکی لی اور فانی دنیا کو چھوڑ کر مالک کی حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم تمام کو جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، خصوصاً امام نقشبند کا فیضان ہمیں جاری فرمائے، آپ کے پیر کامل حضرت بابا سماسی کا فیضان ہم تمام جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔